لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اور ایک خوشنودی ہے صدیقہ طاہرہ حضرت بطول بنت رسول معصومہ عالمیہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آواز بلند صلوات۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نازل فرما دیں۔ فاتحہ۔ اللہ الرحمن الرحیم مالک اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم
ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات بھیج دیں بآواز بلند بارے دیگر صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پہ محمد، دھڑکنوں پہ علی، سینوں پہ حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر گھول دی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ بیاض دل پر لکھیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عذاب پر بلا کے اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عذاب پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔
اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر فقرہ صرف ہے، کلیجہ گز بھر کا کریں کہ دلوں کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے کہ اس کے کنوے کا ذکر ہے جس نے کعبے کی دیوار میں در کیا، تو اس کے نام پر دلوں کے دروازے کھلے ہیں۔ پھر لکھیے بیاض جانپا، اس کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے موتی دے کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ سلامت رہیں اجڑنے والوں کو یاد کرنے والے، آباد رہیں نینوا کے مسافروں کو اپنے گھر مہمان بنانے والے، وہ سب سلامت رہیں جو کسی زاویے سے بھی حسین کے عزادار ہیں۔ نوجوانوں نے بزرگوں کی سرپرستی میں تسکین دل بطول کے لیے مجلس حسین برپا کی، مگر عجب ہے شمع مجلس، اگر عجب ہے شمع مجلس حسین کہ ادھر ذکر حسین کی شمع روشن ہوئی، پروانے دوڑے چلے آئے، مگر یہ وہ پروانے ہیں جو اس شمع سے جلتے نہیں جلا پاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، بازوؤں پر جناب عباس کی حاضری کے نمک کا قرض محسوس کرتے ہو تو بنا تکلف کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، بھائی محمد والے محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاک اللہ۔ اللہ رے دریائے مودت کی روانی پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے پانی، پانی یوں آتا ہے، اللہ رے دریائے مودت کی روانی پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے پانی، ایک بے کس و مظلوم کی نصرت کے سہارے لوٹ آئی حبیب ابن مظاہر کی جوان۔
یا رسول اللہ علی اللہ تو اس بڑے مجمع میں چھوٹا ذاکر چھوٹی مجلس پڑھے گا، مگر توجہ مرکوز رہے۔ مجلس اپنی قامت کے حساب سے پڑھوں گا، مگر مجلس کا وزن میرے بھائی مولانا اکمل کاظمی کی طرح ہوگا۔ لیکن توجہ مرکوز رہے، بالکل پلکیں نہ جھپکیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کو حکم دعا دیا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ کیا آپ نے موضوع چھیڑ دیا، دعا، ارے اس میں تو نیند آنے لگتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، موضوع کوئی بھی ہو، اگر فضائل اہل بیت کی تری نہ ہو تو گلے میں پھنستا ضرور ہے۔ اچھا، تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا کرو، میرے بندوں مجھ سے مانگو، میرے بندوں مجھ سے سوال کرو۔ اے میرے بندے آ، مجھ سے دعا کر، مجھ سے مانگ، میری بارگاہ میں آ، دامان دل پھیلا، کشکول طلب بڑھا، زنبیل تمنا دراز کر، آ میری سرکار میں آ میری جناب میں آ میری بارگاہ میں آ، مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر۔ اچھا دن نکلا ہے، اجالے پھیلے ہیں، ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے، تھوڑی دیر رک جا، میں نے رات بھی بنائی ہے۔ آخری صف تک کے لیے توجہ، میں نے رات بھی بنائی ہے، جب ساری دنیا سو جائے تو میری بارگاہ میں آنا، اس لیے کہ میری وہ بارگاہ نہیں ہے جہاں لکھا ہوا ہو دن میں 10 سے 2 ملاقات ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، سیٹرڈے سنڈے آف ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں خدا ہوں، میری بارگاہ میں جب چاہے آ، جس لمحے چاہے آ، مجھ سے باتیں کر، مجھ سے دعا کر، میری بارگاہ میں مناجات کر۔ دن ہو آ جا، رات ہو آ جا، ساری دنیا سو رہی ہو جب آ جا، پروردگارہ تو دنیا سو رہی ہوگی، تو میرے لیے جاگے گا۔ ہائے 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 ہائے، مشیت نے کہا دیکھ میں خدا ہوں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، میں خدا ہوں، نیند میرے لیے نہیں، میں خدا ہوں، اونگ میرے لیے نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ جب میرا علی بندہ ہو کے پوری زندگی میں ایک رات سوتا ہے، ہائے 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 ہائے، ذرا غور کیجئے گا جو کہنا چاہ رہا ہوں، منزل تک آنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب میرا بندہ علی بندہ ہو کے تمام زندگی میں ایک رات سوتا ہے، وہ بھی میرے کہنے سے، ہائے 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 ہائے،
اپنی غرض پر نہیں، نبوت کی ضرورت پر، نبوت کی ضرورت پر۔ دیکھیے علی تھے محافظ نبوت، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، علی تھے محافظ رسالہ۔ جب سونے کے لیے کہا تو کہا یا رسول اللہ کیا سو رہنے سے جان بچ جائے گی؟ کہاں یا علی پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہ تاکہ دنیا جان لے ہمارا جاگنا بھی نبی کے لیے ہے، ہمارا سونا۔ میری شہزادی جزادے، کیا چہرے گلاب ہیں، کیا سننے والے ہیں کہ خدا نظر بس سے بچائے۔ چوتھے امام کے مہمانوں، میں نے جملہ کہا ہے، آپ اس وقت چوتھے امام کے مہمان ہیں، فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ آپ کی بلندی کیا ہے کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی سیاسی کے ساتھ ایک تصویر کھنچ جائے، پوری دنیا میں وائرل ہوتی ہے۔ آپ مہمان کس کے ہیں؟ اپنی عظمتوں کو پہچانیے، اپنی بلندیوں کو پہچانیے، اپنے وقار کو پہچانیے۔ آواز دی جب میرا بندہ علی بندہ ہو کے پوری زندگی میں ایک رات سوتا ہے تو مجھے کہاں نیند آئے گی، مجھے کہاں اونگ آئے گی؟ تو دن ہو آجا، رات ہو، سویرا ہو، شام ہو، دوپہر ہو، سپہر ہو، رات کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، پچھلا حصہ، کوئی سا بھی کسی لمحے آنا چاہے تو آ، میں سننے کو تیار ہوں۔ میرے بندے آ مجھ سے دعا کر، میرے بندے آ مجھ سے دعا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے دعا۔ میں نے دعا کا عنوان رکھا کیوں ہے؟ جب آپ منزل پر پہنچیں گے تو کلیجے انشاءاللہ گلشن ہو جائیں گے۔ ہائے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل کیا ہے؟ دعا۔ اسے سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ دعا کتنا اہم ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دعا اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی رات بھر نمازیں پڑھتا رہے اور ہاتھ نہ پھیلائے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دے۔ میری طرف دیکھیے گا، اس کی نمازیں اس کے منہ پہ۔ کیا سنا مجمع نے، کیا سنا؟ ہائے 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 ہائے۔ اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دو۔ اس کا مطلب ایسے نمازی بھی پائے جاتے ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جاتی ہیں، ان کی نماز ان کے منہ پر۔ کیوں؟ یا علی، کیوں کہ اس لیے کہ اس نے مجھے لائق دعا نہ جانا، اس نے میری بارگاہ میں ہاتھ نہ پھیلایا۔ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے بندہ مانگے، بندہ دعا کرے۔ بندے کے ساتھ ایک مجبوری ہے، کیا؟ غیرت ہے جوہر بشر، غیرت ہے کمال بشر، غیرت ہے حیثیت بشر، غیرت ہے قیمت بشر۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے غیرت قیمت بشر کیسے؟ اگر غیرت قیمت بشر نہ ہوتی تو طول تاریخ میں بکنے والا ہر انسان ایک ہی قیمت پہ بکتا۔ مختلف قیمتوں پہ بکنا بتاتا ہے جس کی جیسی غیرت اس کی ویسی قیمت۔ تو اس کا مطلب غیرت ہے جوہر بشر۔ جب غیرت جوہر بشر ہے، تاج سر بشر ہے، تو غیرت کے کچھ تقاضے ہیں۔ دیکھیں میری طرف پل کے نہ جھپکے، یہ دنیا ایک سائیکل ہے، چین ہے، یوں چلتی ہے۔ کسی کے حالات یکساں نہیں ہوتے، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی 19 کبھی 20۔ ضرورتوں کی زنجیر جکڑتی سب کو ہے، ضرورتوں کے دلدل میں پھنستا ہر کوئی ہے۔
ضرورتوں کے زندان کا قیدی ہر کوئی ہوتا ہے. بات اتنی ہے جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی ضرورت. ہائے 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 ہائے. جتنا بڑا فقیر اتنی توجہ اللہ دل پر لکھیے گا. جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی ضرورت. اب ضرورتوں نے گھیرا, سر جھکا کے بیٹھے. دین فطرت ہے, یہ ذہن میں رہے. سوچنے لگے کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں, کس سے کہیں. سوچتے سوچتے ہم نے سوچا چلو مومرا چلتے ہیں. اتنے مومنین ہیں, سب چاہنے والے ہیں, کسی سے بھی اپنی بات کہہ دیں گے. لکھنؤ سے چلے, مومرا آئے, آپ کے دروازے پر پہنچے, آپ سے ملاقات ہوئی, آپ نے مہمان خانہ کھولا, آئیے تشریف لائیے, ضیافت کی. اور اس کے بعد چونکہ میزبان شریف ہیں آپ, اس لیے خود ہی پوچھا کیسے آنا ہوا. بلال میاں کس موڑ پہ آئے ہو, چلو مولا مدد کریں گے. کیسے آنا ہوا, چونکہ شریف میزبان ہے اس لیے پوچھا کیسے آنا ہوا. میزبان شریف نہ ہو تو پوچھتا ہے کب جانا ہوگا. آپ نے خود ہی پوچھ لیا کیسے آنا ہوگا. تمیز سے گزر رہا ہوں, توجہ رہے. اب تو ہمیں ماحول بھی بنانے کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے پوچھ ہی لیا تھا. اس سے پہلے کہ ہاتھ پھیلاتے, آخری سب تک کی توجہ, اس سے پہلے کہ ہاتھ پھیلاتے اندر سے غیرت چیخی خبردار ہاتھ نہ پھیلانا. اگر آپ کی فطرت کے آنگن میں اتر کے پڑھ رہا ہوں تو گواہی دیجئے, سب کی مانگنا سوال کرنا کوئی معمولی بات ہے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کوئی معمولی بات ہے. پتہ نہیں کیا سوچے یہ ہمارے بارے میں, پتہ نہیں کیا سمجھے یہ ہمارے بارے میں. اس سے پہلے کہ ہاتھ پھیلاتے اندر سے غیرت چیخی خبردار ہاتھ نہ پھیلانا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مانگنے سے عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں, غیرتیں رسوا ہو جاتی ہیں. ہم نے بات بدل دی, یوں ہی آئے تھے, گھر پلٹ کے گئے. بچوں نے پوچھا کیا رہا, ہم نے کہا نہ پوچھو, گئے تو تھے بڑی ہمت کر کے, مگر غیرت نے مانگنے نہ دیا. غیرت نے مانگنے نہ دیا. تو غیرت ہے جوہر بشر. غیرت کہہ رہی ہے بھوکے رہ لینا, ہاتھ نہ پھیلانا. پروردگارہ تو نے ہی بشر کو بھی پیدا کیا, تو نے ہی غیرت بشر کو بھی پیدا کیا. غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں, تو کہتا ہے میرے بندے مانگ. ہائے 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 ہائے. غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں, تو کہتا ہے میرے بندے مانگ. معبود مانگنے سے تو عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں, غیرتیں رسوا ہو جاتی ہیں. آواز قدرت آئے گی, تجھے کیا خبر, میں نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے, ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہے. پروردگارہ وہ کیسے, کہ وہ اس طرح میں نے انہیں پیدا کیا ہے, میں ان کی عادتیں جانتا ہوں, ان کی خصلتیں جانتا ہوں, ان کی نیتیں جانتا ہوں, ان کی طبیعتیں جانتا ہوں, ان کی جبلتیں جانتا ہوں, ان کا اختیار جانتا ہوں, ان کا صبر جانتا ہوں, ان کا ضبط جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے غیرت ایک حد تک روکے گی, مگر جب ضرورتیں سر چڑھ جائیں گی تو کسی نہ کسی کے آگے دامن پھیلائے گا. یہ جس سے بھی مانگے گا ہو سکتا ہے وہ کچھ دے دے مگر ذلیل ضرور کرے گا. بھائی اسی سماج میں آپ بھی رہتے ہیں, اسی سماج میں ہم بھی رہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ میرے غیر سے مانگے گا تو وہ ذلیل کرے گا, مجھ سے مانگے گا میں ذلیل نہیں کروں گا. اس کا مطلب اس کا غیر دے تو ذلیل کرے, وہ عطا کرے تو ذلیل نہ کرے. کلیجہ گز بھر کا کیجئے, یہی شان عطا دو ہی جگہوں پر دیکھی, یا اللہ دے کے ذلیل نہیں کرتا یا اہل بیت. ہائے ہائے ہائے.
حسین اور غریب کو یاد کرتے ہوئے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا زینب، 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 جتنا سمٹ سکتے ہوں. یا علی علی جتنا سمٹ سکتے ہوں بس ایک ہی دفعہ میں سمٹ آئیں. آپ تو اس کے ماننے والے ہیں جو پھیلے تو قرآن، سمٹے تو نقطہ. اور یہ فرش عزا ہے. فرش عزا کا دامن چھوٹا تھوڑی ہے. پوری دنیا چاہے تو فرش عزا اپنے دامن میں لے لے. تو بس توجہ رکھیے گا، میں تمہید سے گزر چکا. یا وہ عطا کر کے ذلیل نہیں کرتا، یا مولانا یا اہل بیت عطا کر کے ذلیل نہیں کرتے، وہ بھی ذلیل نہیں کرتا، یہ بھی ذلیل نہیں کرتے. ہم آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ اردو. دنیا کی کوئی زبان ہو، حد یہ ہے کہ آپ انٹیریئر میں چلے جائیں، اس ترقی یافتہ دور میں بھی جہاں لائٹ نہ ہو، وہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، ایک لٹریچر ہوتا ہے. گاؤں والے کو بھی پتا ہوتا ہے عزت دار کے لیے کون سا لفظ ہے، ذلیل کے لیے کون سا لفظ ہے. تو زبان کوئی بھی ہو، ہر زبان کا ایک ادب ہوتا ہے. دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ خاص توجہ. ہر زبان کا ایک ادب ہوتا ہے. جو زبان ہم بولتے ہیں اردو زبان کا کمال یہ ہے کہ اگر انیس و کبیر کے مرثیوں کو دیکھا جائے تو اردو کربلا کی زبان ہے. مجھے داد چاہیے تھی جملے پر اہل نظر سے، مگر کوئی بات نہیں. ایسا لگتا ہے ان کے مصروں میں کربلا خود بول رہی ہو. تو اردو کربلا کی زبان ہے، مرثیوں کی زبان ہے، نوحوں کی زبان ہے. چونکہ کربلا معلی سے جڑی اس لیے اردو معلی ہو گئی. اہل ادب سے مخاطب تھا، کوئی بات نہیں، اس لیے اردو معلی ہو گئی. تو اردو بہت نازک زبان ہے. ہم جو لفظ بھی بولتے ہیں اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے. بغیر پس منظر کے ہم کوئی لفظ نہیں بولتے. لیکن ایسا ہوتا ہے صبح سے شام تک ہم جانے کتنی لفظیں بولتے ہیں جن کے معنی سے اور پس منظر سے واقف نہیں ہوتے. تو انہی میں ایک لفظ ہے جتانا.
مجھے نہیں معلوم کہ آپ اپنے مولا سے کتنے قریب ہونے والے ہیں. ایک لفظ ہے خورشید بھائی، جتانا. آپ تو شاعر ہیں، یہاں شعراء، فاضل، علماء سبھی تشریف فرمائے، ادبا سب بیٹھے ہوئے. ایک لفظ ہے جتانا. تو ہماری لغت میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ذلیل کرنا اور ایک ہے جتانا. ذلیل کرنا اور ہے، جتانا اور ہے. ان کا کرم یہ ہے کہ یہ احسان کے بعد ذلیل کرنا تو چھوڑیے، یہ جتاتے بھی نہیں. دیکھیے گا میری طرف، اس کے بعد جتنے نعرے لگائیے، مرد آباد یا علی، دیکھیے گا میری طرف. ذلیل کرنا تو بڑی بات، یہ جتاتے بھی نہیں. دلیل عرض کر رہا ہوں، ہمیں دیکھنا ہے جتانا کہتے کسے ہیں. ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی شریف سخی ہوتا ہے. ضمیر بھائی، کوئی نہ کوئی شریف سخی ہر علاقے میں قبلہ ہوتا ہے جناب. لیکن چاہے جتنا شریف سخی ہو، جس کے ساتھ حضور اس نے نیکی کی ہے، اگر اس کی طرف سے اسے تکلیف ملتی رہے تو چونکہ شریف ہے ذلیل تو نہیں کرے گا، لیکن جتائے گا ضرور. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ذلیل تو نہیں کرے گا، جتائے گا ضرور. کیسے جتائے گا؟ چوراہوں پر پکڑے گا نہیں آپ کو، مائک سے اعلان نہیں کرے گا. کہیں چلتے پھرتے آپ مل گئے، دھیرے سے آگے بڑھے گا، آپ کا بازو پکڑے گا، کونے میں لائے گا، کانوں کے قریب آ کے کہے گا، میاں آج کل میرے خلاف بڑی اڑانے بھر رہے ہو، کیا بھول گئے وہ وقت؟ کیا بھول گئے وہ وقت؟ یہ جو اس نے کہا کیا بھول گئے وہ وقت، اتنا کہا اور چل پڑا. اسے کہتے ہیں جتانا. میں نے کہا حسین عطا کر کے ذلیل کرنا تو چھوڑیے، یہ جتاتے بھی نہیں. دلیل یہ ہے کہ پہلی محرم سے لے کے 10ویں محرم تک ایک بار بھی حسین نے حر سے کہا حر بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر کو نصیب آپ کے گھر جا کے 2 رکعت نماز شکریہ ادا کیجئے گا کہ پروردگارہ تو نے عشق علی کی برکھا سے میرے دل کی زمین کو بنجر نہیں ہونے دیا. والدین کے حق میں دعا کیجئے گا. ایک بار بھی کہا ہو تو بتائیے حر بھول گیا وہ وقت. میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا آقا کے چاہنے والوں نے. جب تیرے لشکر کو پانی کہہ سکتے تھے، قبلہ بتائیں کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ قبلہ اکمل صاحب کہہ سکتے تھے نا، مگر نہیں کہا. کیوں؟ پڑھیے زیارت جامعہ کبیرہ. تم چاہتے ہو اتنے دماغوں میں یہ آ جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا احسان ان کا خاصہ ہے، کرم ان کی صفت ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، اسی وجہ سے جو آیا ان کے در پا انہوں نے اس کی جھولی بھری. اوکا صاحب یہ کون سی بات ہوئی؟ عطا کرنا تو یہ تو راضی ہونے کی دلیل ہے. نہیں، راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. عطا کرنا ان کا خاصہ ہے، جیسے دریا کا خاصہ ہے سیراب کرنا. تو
لشکر یزیدی پانی پی رہا تھا، کیا علقمہ ان سے راضی تھی؟ بولیے نا، میں کیا سوال کر رہا ہوں؟ یہ ان کا خاصہ ہے، یہ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو یہ خواہش نہیں رکھتے یہ بھی میرے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احسان ان کا خاصہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دریا کسی کو پانی پلاتا ہے تو یہ سوچ کے نہیں یہ بھی مجھے پانی پلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دریا یہ جانتا ہے کہ پوری دنیا میں عباس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے پانی پلا۔ ہائے 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 ہائے۔ دریا کو قطرے پانی نہیں پلاتے، دریا کو سمندر پانی پلاتا ہے۔ ساری دنیا قطرہ ہے، یہ سمندر ہیں۔ یہ سمندر ہیں۔ 1 لیٹر پانی کپ میں آنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ کے پاس بالٹی ہو تو 1 لیٹر پانی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ معلوم ہوا بڑا ظرف چاہیے۔ اب سمجھے عباس کا چلو کتنا بڑا تھا، پورا دریا سما گیا۔ کہاں سے فضائل پڑھ رہا ہوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آقا کے چاہنے والوں، دستے ادب جوڑ کے کہ میری شہزادی اپنی ردائے کرم کے سائے میں رکھیں آپ کو۔ بس سفر نازک ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے، ٹھیک ہے؟ تو دعا تو کریں، مگر پہلے یہ تو پتہ چلے دعا کہتے کسے ہیں۔ اللہ، یہ تو پتہ چلے کہ دعا کہتے کسے ہیں۔ علماء سے پوچھا، ملک کے لغات کے شہریوں سے پوچھا، اوفو، دعا کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں دعا کہتے ہیں بات چیت کو۔ دعا کہتے ہیں، آج کے بعد جب دعا مانگیے گا نا تو کیفیت الگ ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کہتے ہیں بات چیت کو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے آ مجھ سے باتیں کر،
میرے بندے آ مجھ سے باتیں کر. تو دعا بات چیت کو کہتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے، ابھی آپ نے مغربین پڑھی ہوگی، دوسری رکعت میں جب قل ہو اللہ پڑھ کے آپ رکوع میں جانے لگے ہوں گے تو شریعت نے کہا بھی سیدھے کھڑے رہو میاں. تو کیا کریں؟ کہ ہاتھ پھیلاؤ. ہاتھ پھیلا دیے کہ تھوڑا اور اوپر، یہاں کہ نہیں، اور یہاں نہیں، اور یہاں، اور. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہاتھ تو میرے ہی ہیں، چاہے یہاں پھیلے چاہے یہاں پھیلے. شریعت نے کہا نہیں، اتنی اونچائی تک ہاتھوں کو لے جا کہ ثابت ہو جائے یہ ہاتھ دنیا کے سامنے نہیں پھیل رہا ہے. ہاتھ اتنی بلندی پر لاؤ